نکالنے والا ہے، میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں صبح و شام کی پے در پہ نعمتوں اور نوازشوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حق و یقین کی شہادت جو قلب کے لیے کشادگی اور جنت کی کنجی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے ہمیں روشن شاہراہ پر چھوڑا اور کامیابی کے اسباب کی طرف رہنمائی فرمائی۔ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، اور جو اچھی طرح سے آپ کی پیروی کریں جب تک ستارہ نمودار ہو اور صبح چراغ سے بے نیاز کرے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے نفس کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم کرے، ایسے علم سے بچو جس پر عمل نہ ہو، اور ایسے عمل سے جس میں اخلاص نہ ہو، ایسے مال سے جسے خیر کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، ایسے قلب سے جو اللہ کی محبت اور اس کے شوق سے خالی ہو، ایسے وقت سے جو بھلائی کے کام اور نیکی کو غنیمت جاننے سے خالی ہو۔ جان لو کہ ان تمام میں سب سے مضر قلب اور وقت کی بربادی ہے۔ قلب دنیا کو آخرت پر فوقیت دینے سے برباد ہوتا ہے، اور وقت خواہش کی پیروی اور امید کی درازی سے برباد ہوتا ہے۔ ان تمام کی درستگی اللہ آپ کی حفاظت فرمائے راست روی کی اتباع میں ہے، اور قیامت کے دن کی تیاری میں ہے۔ اللہ مددگار ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ مسلمانوں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سوال علم کی کنجی ہے۔ شریعت میں سوال کرنے کا حکم وارد ہوا ہے اور اس پر ابھارا گیا ہے اور اس کے تئیں رغبت دلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اللہ عز و شانہ کا فرمان ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہ جاننے والے سوال کیوں نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جہالت کا علاج سوال کرنا ہے۔ سوال شرعی حکم معلوم کرنا ہے، فتویٰ دینا امانت کا کام ہے۔ ضرورت اور اشکال کے مواقع پر فتویٰ طلب کیا جاتا، اور مزید علم اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے سوال ہو۔ یہ سب زمانوں اور ملکوں کے چنیدہ لوگوں کی عادت رہی ہے۔ سوال ایسی کنجی ہے جس کے ذریعے عالی مرتبت علوم اور غیب کے اسرار کو پہنچا جاتا ہے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں علم خزانے ہیں اور ان کی کنجی سوال ہے۔ خلیل فرماتے ہیں علم تالے ہیں اور سوالات اس کی کنجیاں ہیں۔ سوال کرنے سے سائل کے عقل اور ادب کا پتہ چلتا ہے۔ عقل مند ساری چیزیں نہیں کہتا ہے، اور جاہل کیا کہا جائے اور کیا نہیں کہا جائے اور کب و کیسے کہا جائے کے درمیان صحیح تفریق نہیں کر پاتا ہے۔ مسلم قاعدوں میں سے یہ ہے کہ جاہلوں کی طرح سوال پوچھیے اور عقل مندوں کی طرح سمجھیے۔ اچھا سوال آدھا جواب ہے۔ جو اچھی طرح سوال کرے گا اچھا جواب پائے گا، اور جو سوال ٹھیک سے نہیں کر پائے گا وہ محرومی سے نہیں بچ پائے گا۔ جس نے سیکھنے میں بحیثیت طالب انکساری اختیار کی، تحصیل میں اس کا مطلوب عزیز ہوگا۔ بہت زیادہ سوال کرنے والی زبان، عقل مند دل، نہ اکتانے والی عادت رکھنے والے ہی علم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح شرمانے اور کبر والا علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں جس نے تحصیل علم سے حیا کے ذریعے پردہ کیا اس نے جہالت کا پیرہن پہن لیا۔ صدق، چاہت، حسن ادب اور حسن سوال کے ساتھ اچھے سوالات سے شروع کرنا ہی نصف علم ہے۔ مسلمانوں، سوال و جواب کی اس اہمیت کے پیش نظر اہل علم نے سوال اور فتویٰ طلب کرنے اور جواب و فتویٰ دینے کے آداب تفصیل سے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے والوں کے لیے آپسی رابطے اور اس کے ذرائع کے اسباب و وسائل کو آسان کر دیا ہے، تو اس سلسلے میں اہل علم نے جو آداب و اخلاق بیان کیے ہیں اس کے اندر غور و فکر کی ضرورت آن پڑی ہے۔
غور کرنے والا جب بعض مفتیوں کی جلد بازیاں اخبارات، مجلات، چینلز اور انٹرنیٹ پر فتویٰ کے سائٹس کو دیکھتا ہے تو اسے اس معاملے کی نزاکت اور جواب دہی کی سنگینی پتہ چلتی ہے۔ پیارے بھائیوں، اس باب کے حوالے سے یہ چند جائزے جو ان آداب کو جامع ہیں۔ پہلا جائزہ سائل اور فتویٰ طلب کرنے والے کے ادب کے تعلق سے ہے۔ سائل اور فتویٰ طلب کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے کہ کون سی چیز اسے بری الذمہ کرے گی اور کون سی چیز اسے نجات دلائے گی۔ جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جو کہے درستگی کے ساتھ کہے، جو نقل کرے باریکی کے ساتھ نقل کرے تاکہ سوال حقیقت کے مطابق ہو، اور مناسب ہے کہ سوال اپنے الفاظ اور تفاصیل کے ساتھ واضح ہو۔ سوال کو ایسے جملوں سے شروع کرے جو ادب، احترام، حسن اخلاق سے عبارت ہوں، جیسے سلام اور دعا سے شروع کرتے ہوئے کہے اللہ آپ کے علم سے فائدہ پہنچائے، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ پر احسان کرے، اور اس جیسے دوسرے کلمات ادا کرے۔ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ الفاظ و واقعات کو بیان کرنے میں کتمان اور تدلیس اور جعل سازی سے بچے، جو اسے پیش آئے اسی کے بارے میں پوچھے۔ ایک ہی سوال لے کر مفتیوں اور اہل علم کے درمیان چکر نہ لگائے، یہ دیانت اور احتیاط کے قبیل سے نہیں ہے۔ اسی طرح سوال کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رخصت کے تتبع اور اہل علم کے انہی فتووں کو لینے سے جو اسے پسند آئے گریز کرے۔ اہل علم فرماتے ہیں جو ہر عالم کی رخصت اور ہر مفتی کی لغزشوں کو لیتا ہے اس کے اندر ہر طرح کا شر جمع ہو جاتا ہے۔ ابراہیم بن عبلہ کہتے ہیں جس نے شاذ علم کو اختیار کیا اس نے بہت زیادہ شر کو اٹھا لیا۔ رخصتوں، تعویلات، اختلاف مذاہب کے تتبع کا قصد کرنا ہی بعینہ ہی ایسی کاہلی ہے جو سچائی، اچھی دینداری اور برات ذمہ کی جستجو کے منافی ہے۔ جو اپنے لیے خیر چاہتا ہے اسے چاہیے کہ بعض اہل علم کے قول میں بعض اہل علم کے قول سے ٹکراؤ پیدا نہ کرے۔ اہل علم اپنی اجتہادات، آراء و جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اختلاف کرتے آ رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، بلکہ برات الذمہ کا حرص رہے تاکہ دین محفوظ رہے، عبادت درست ہو، معاملے کا حل نکلے اور زندگی استوار ہو۔ میرے بھائیوں، جب وہ کسی مسئلے میں سے ایک جواب یا ایک قول سے زیادہ کو سنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فتویٰ کو لے جو اس کے دین، بردباری اور علم میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو۔ اپنے نفس کے اوپر خواہش نفس اور رخصت کے تتبع کے دروازے بند کر دے۔ فتویٰ طلب کرنے والے کے اس کا ارادہ مفتی کو آزمانا، اس کی درجہ بندی کرنا، پریشان کرنا، عاجز کرنا، نقصان پہنچانا، علمی بڑپن اور وسعت اطلاع کا مظاہرہ ہو۔ ایک شخص نے شعبی سے کہا میں آپ کے لیے ایک مسئلہ چھپا کر رکھا ہوا ہے، میں نے آپ کے لیے ایک مسئلہ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو شعبی رحمہ اللہ نے اسے جواب دیا تم اس مسئلہ کو ابلیس کے لیے چھپا کر رکھو اور جب اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ امام بخاری نے یوسف بن محق سے روایت کیا ہے ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ کون سا کفن اچھا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا تمہارا برا ہو، تمہیں اس سے کیا نقصان پہنچنے والا ہے۔ اس طرح سائل جواب کو جانتے ہوئے کوئی سوال نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ جس کا مقصد سوال کے ذریعے آزمانا اور امتحان لینا ہے تو وہ محرومی، خسارہ اور سنگ دلی کے ساتھ لوٹتا ہے۔ سوال سائل کی ضرورت اور جواب کی معرفت کے لیے ہی کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو اور اس پر عمل کرے، نہ یہ کہ جھگڑنے اور علمی بڑپن کے مظاہرے کے لیے ہو۔ صحیح حدیث میں ہے جس نے علم اس لیے سیکھا تاکہ علماء سے مقابلہ کرے، کم عقلوں سے لڑے پھرے اور اپنی طرف لوگوں کو مائل کرے تو اللہ اس کو جہنم میں منہ کے بل ڈال دے گا۔ کرنے والے کے ساتھ سوال کرے جس میں جواب شامل ہو، اپنی طرف سے صفات، قیود اور قیاسی چیزیں بیان کرے تو مفتی یا جس سے سوال کیا جائے کے پاس صرف یہی رہ جائے کہ وہ کہے کہ یہ جائز ہے اور یہ ممنوع ہے، گویا وہ مفتی کو بتا رہا ہے کہ وہ اس کے حسب منشا جواب دے دے، یعنی وہ مطلوبہ جواب چاہ رہا ہے۔ اس لیے اہل علم کی عادت رہی ہے کہ وہ اپنے جوابات کی شروعات میں کہتے ہیں اگر کیفیت یہی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سائل یہ کہے کہ جو اس طرح کا دعویٰ کرے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یا جو اس طرح کا گمان کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، تو یہ سب جواب کو خاص رخ دینے کے لیے ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔
اگر کوئی طالب علم عالم کے ساتھ کسی مسئلے میں بحث و مباحثہ کرنا چاہے تو اسے بتا دے اور اس سے اجازت طلب کرے. اگر وہ اسے اجازت دے دے تو ٹھیک، ورنہ ادب، تواضع اور خوشی کے ساتھ رک جائے. مفتی کے جواب کو اس کی اجازت کے بغیر نہ تو لکھا جائے اور نہ ہی ریکارڈ کیا جائے. بسا اوقات لکھاوٹ من وعن اور درست نہیں ہوتی ہے. اسی طرح کسی ایک جواب کا اپنی ایک خاص مناسبت اور وقت ہوتا ہے جس میں جواب دوسرے اوقات اور مناسبت سے الگ ہوتا ہے. سوال کو طول دینے یا سوال کرنے سے پہلے ایسی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور غیر ضروری کثرت سوال سے بچنا چاہیے تاکہ مفتی کے وقت اور دوسرے کے حق کی حفاظت ہو سکے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بہتر کسی قوم کو نہیں دیکھا. ان لوگوں نے صرف 13 مسائل ہی پوچھے یہاں تک کہ پیارے نبی وفات پا گئے. یہ سارے مسائل قرآن میں ہیں. صحابہ کرام صرف وہی سوال پوچھتے تھے جن سے ان کو فائدہ ہو. ایک شخص یحییٰ بن سعید کے پاس آیا اور اپنے سوالوں کو طول دینے لگا تو یحییٰ نے اس سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو، البتہ بوجھل ہو، حدیث تو ہو لیکن ثقیل ہو. اور حدیث میں ہے تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ان کے کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف نے ہلاک کر دیا. اہل علم فرماتے ہیں یعنی ایسی چیز کے متعلق سوال کرنا جو واقع نہیں ہوئی اور نہ ہی نازل کردہ کتاب میں اس کا بیان ہوا ہے، تو ایسے سوالات جو شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں زبردستی نہ کرے کہ یہ تشدد ہے. سوال کرتے وقت ادب کا التزام، عالم کی توقیر، الفاظ کی خوبصورتی، القاب کی پاسداری، آواز کی آہستگی، استماع اور خاموشی ضروری ہے. ہاتھوں اور نگاہوں سے بہت زیادہ اشارہ نہ کرے. رعونت و بے التفاتی اور بے ادبی سے بچے. ادب میں سے یہ بھی ہے کہ مفتی یا شیخ سے ایسے بہت زیادہ سوالات نہ کرے جو تحت اور بد اخلاقی کا سبب ہو. ادب کے باب میں سے یہ بھی ہے کہ فتویٰ طلب کرنے میں یہ نہ کہے کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے یا فلاں عالم اس مسئلے میں آپ کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بے ادبی میں سے ہے. انسانوں کی طبیعت میں سے یہ بات ہے کہ وہ سوال کیے جاتے وقت دوسروں کی باتوں کو لایا جانا پسند نہیں کرتے ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معاصرین کے اقوال کو سمیٹا جائے، بیان نہ کیا جائے اور اہل علم کے درمیان بغض یا اختلاف ڈالنے سے بچا جائے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں جو فرماتے ہیں، میں اللہ کے رسول وسلم کے اصحاب میں سے کسی ایک صحابی کے پاس آتا تو جب میں ان کو سوتا ہوا دیکھتا تو نہیں جگاتا، یا جب ان کو رنجیدہ پاتا تو ان سے سوال نہیں کرتا. اس طرح جب ان کو مشغول دیکھتا تو ان سے سوال نہیں کرتا. یہی ادب، صبر اور عقل مندی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیتوں میں سے ہے عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے کثرت سے سوال نہ کرو اور نہ ہی جواب میں زور زبردستی کرو. جب وہ سست پڑ جائیں تو اصرار نہ کرو. اٹھیں تو اس کے کپڑے کو نہ پکڑو، اس کے راز کو فاش نہ کرو، نہ اس کے پاس کسی کی غیبت کرو، نہ اس کی کسی غلطی کے پیچھے پڑو. اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اس کی معذرت قبول کرو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کی توقیر کرو اور اللہ کے لیے اس کی تعظیم کرو جب تک وہ اللہ کے حکم کی حفاظت کرے. اس کے سامنے نہ بیٹھو. اگر اس کی کوئی حاجت ہو تو قوم سے آگے بڑھ کر اس کی ضرورت کو پوری کرو. مسلمانوں، دوسرا جائزہ عورت کے سوال کرنے کے معاملے میں اس کے حق اور آداب سے متعلق ہے. عورت کا اپنے دین کے معاملے میں اہل علم سے سوال کرنا اس کا شرعی حق ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے بے نیازی نہیں برتی جا سکتی ہے. بخاری میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کسی ایسی چیز کے بارے میں سنتی جس کو وہ نہیں جان رہی ہوتی تو اس سلسلے میں رجوع کرتی یہاں تک کہ جان لیتی. صحابہ کرام کی عورتیں مردوں سے باتیں کرتی، سلام، استفتاء، سوال اور مشورہ کرتی. مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انصار کی عورتیں کیا ہی اچھی عورتیں ہیں، کیا ہی اچھی عورتیں ہیں. ان کو حیا دین کے بارے میں پوچھنے اور اس میں تفقہ حاصل کرنے سے نہیں روکتی ہیں. ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے. کیا عورت کو احتلام ہو تو اسے غسل کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جبکہ وہ پانی دیکھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم سے اپنا منہ چھپا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرا خاک آلود ہو، پھر بچہ کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے؟ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا تو نے عورتوں کو رسوا کر دیا. ام سلیم رضی اللہ عنہ کا قول کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا ہے ایک لطیف مقدمہ ہے اور اس سوال کے لیے ایک اچھی تمہید ہے جسے کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہ حیا کا حکم نہیں دیتا ہے
تاکہ عورت اپنے دین کے احکام سے جاہل نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غسل حیض کے متعلق پوچھا، آپ نے اس کے سامنے غسل کی کیفیت بیان کی اور فرمایا کہ کستوری لگا ہوا روئی کا ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت حاصل کرو۔ وہ کہنے لگی کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سمجھایا کہ اسے مقام خون یعنی شرمگاہ پر لگا لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں، ان کا فرمانا کہ کیسے طہارت حاصل کروں ایک ایسا سوال ہے جو اپنے محل پر نہیں ہے۔ اس طرح کے سوال کا مرد جواب نہیں دے پاتے ہیں، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکیزگی حاصل کر۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اٹھی اور ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ پر رحم کرے، فتویٰ طلب کرنے والے کو یہ جان لینا چاہیے کہ مفتی کا فتویٰ حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا ہے، اور اگر فتویٰ طلب کرنے والے نے اپنے سوال میں ایسی چیز کو مخفی رکھا یا اس میں ہیلا سے کام لیا یا چھپایا جو حکم یا جواب میں اثر ڈالے، تو مفتی فتویٰ طلب کرنے والے سے جیسا سنے گا اس کے مطابق فتویٰ دے گا۔ اس طرح اگر مفتی نے مستفتی کی روح رعایت کی یا اس کی خوشامد کی تو سارے گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں صحیح راستہ دکھائے اور درستگی کی ہدایت دے، اسی کی طرف ٹھکانا اور لوٹنا ہے۔ میں شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی ہم مردوں کو ہی بھیجتے رہے ہیں جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے، پس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات یہ کہتا ہوں اور آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے گناہوں سے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا رحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے حق کو بلند اور غالب کیا، باطل کو پست اور ذلیل کیا۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو وہ عطا کر دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے وہ روک دے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کے لیے اس شخص کی شہادت جس نے حق کو پہچانا اور اس کی اتباع کی اور اپنی امید و بیم کو اللہ کی عفو سے جوڑا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد درگزر اور وسعت والی شریعت لے کر آئے۔ درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی اولاد اور اصحاب پر، اور جو آپ کے منہج پر چلے اور آپ کی اتباع کرے، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، مسلمانوں، تیسرا جائزہ مفتی کی ادب کے تعلق سے ہے۔ مفتی رب العالمین کی طرف سے دستخط کنندہ ہوتا ہے، وہ وہی فتویٰ دیتا ہے جس کو وہ اللہ کا حکم سمجھتا ہے، چاہے وہ نازل شدہ شریعت اور براہ راست نص سے ہو یا درست اجتہاد کے ذریعہ ہو جو اہل اجتہاد سے صحیح مقام پر صادر ہو۔ اللہ عز و شانہ کا فرمان ہے، آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ مفتی لوگوں کو اللہ کے احکام بتانے میں اللہ کی جانب سے دستخط کنندہ ہوتا ہے۔ جب ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے، لوگ مجھے پل بنانا چاہتے ہیں جس سے گزر کر جہنم پہنچ جائیں۔ عبد الرحمن ابی لیلہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 120 انصار صحابہ کرام سے ملا، ان میں سے کسی نے کوئی حدیث بیان نہیں کیا مگر یہ خواہش کی کہ ان کا بھائی فتویٰ کے لیے کافی ہو۔ اس حدیث کو دارمی نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے۔ کیسے نہ ہو جبکہ حدیث میں آیا ہے مسلمانوں کے حق میں سے سب سے بڑا مجرم مسلمان وہ ہے سوال کرے اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ حرام کر دی جائے۔ اس میں سائل و مطلوب اگر ایسا ہی ہے تو مفتی کو وسیع الصدر ہونا چاہیے، وہ سخت عبارتوں اور بھونڈے تحمل کو نظر انداز، بے وقوفوں کی بے وقوفی اور عوام کی جہالت کو، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فتویٰ دینے میں سرعت و جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ سنجیدگی سے کام لے، سوال کو اچھی طرح سمجھے اور فکر و نظر کے ساتھ اس کا تصور کرے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جواب دینے میں واضح ہو، اس کا جواب شافی و کافی اور بالکل واضح
پوچھتے ہو سائل کے ساتھ نرمی برتے، سوال کو اچھی طرح سمجھنے اور جواب کو سمجھانے میں صبر کرے۔ اسی طرح اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، ان کی حالات، صورتحال، عادات کی رعایت کرے اور ان کی مشقتوں کو دور کرے۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرائض کو ساقط کر دیا جائے یا تکالیف شرعیہ سے آزادی دے دی جائے اور لوگوں کی خواہشات اور رغبت کے مطابق چلا جائے۔ اگرچہ فتویٰ زمان و مکان اور حالات اور عادتوں کے بدلنے سے بدلتا ہے جیسا کہ اہل علم نے کہا ہے، لیکن وہ خواہشات و شہوات کے مطابق نہیں چلتا بلکہ شرعی اصولوں، معتبر علتوں اور حقیقی مصلحتوں کی پوری پاسداری کرے۔ مفتی کے ادب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت فتویٰ نہ دے جب وہ کسی ایسی چیز کا شکار ہو جو اسے مشغول کرے اور اس کے دل کو پھیر دے، جیسے مرض، شدت غضب یا نیند کا غلبہ، اونگ اور ہر وہ چیز جو حد اعتدال سے نکال دے۔ سیمری اور خطیب کے قول میں غور کریں، ایسے لوگ بہت کم ہیں جو فتویٰ کے حریص ہوتے ہیں اور اس کی طرف سبقت کرتے ہیں اور اس پر پابندی برتتے ہیں، مگر انہیں توفیق کم حاصل ہوتی ہے، ان کا معاملہ اضطراب کا شکار ہوتا ہے، اور جو اس کو ناپسند کرتا ہے جب تک اس سے بچنے کا ذریعہ پاتا ہے اس کو ترجیح نہیں دیتا ہے اور معاملے کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے زیادہ مدد ملتی ہے اور اس کے جواب میں درستگی غالب رہتی ہے۔ اے لوگوں آگاہ رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ پر رحم کرے، اور چاہیے کہ مفتی اور فتویٰ طلب کرنے والا دونوں اللہ سے ڈرے اور شریعت کے احکامات کو ان کو اپنی جگہ پر رکھے اور کما حق و اللہ سے خوف کھائیں تاکہ اس پاک ذات کے حق کو ادا کریں اور ذمہ داری سے بری ہوں، اور آخرت میں جو عرض و سوال اور وعد و وعید کا دن ہوگا اس دن نجات حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ان پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے جیسا کہ اس نے اپنی محکم کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ درود و سلام بھیجیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ازواج اور اصحاب پر اور تمام خلفائے راشدین پر، اور جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں قیامت کے دن تک ان پر۔ اے اکرم الاکرمین، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ اسلام مسلمان اور اسلام کو عزت عطا فرما، اور ظالم اور کافروں کے اللہ تو ذلیل اور رسوا کر۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے امام اور ولی امر کو توفیق دے، تو اپنی توفیق عطا فرما۔ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا واتبع رضاك يا رب العالمين۔ اے اللہ جس چیز سے تو راضی ہو وہ چیز ہمارے ولی امر، ان کے نائب اور ان کے بھائیوں کو اے اللہ اس چیز کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنی کتاب اور سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کو حق کے کلمے پر جمع کر دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما۔ اے اللہ ان کے درمیان امن و امان اور ترقی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو شرور و فتن سے بچا۔ اے اللہ جو بارڈر پہ جو سیکورٹی فورس ہماری حفاظت کر رہے ہیں اللہ ان کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے قدم کو تو ثابت قدم رکھ اور ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے شہداء کو تو مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمارے جو کمزور بھائی ہیں اللہ تو ان کی عزت عطا فرما۔ لیبیا، عراق، یمن، ہر جگہ پہ اللہ مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اے اللہ تو کمزوروں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کے معاملے کو اپنے حوالے کر لے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو تو اے اللہ ان کے دلوں کو تو درست کر دے۔ اے اللہ ان کی صفوں کو تو ایک کر دے۔ اے اللہ تو یہودی صہیون یہودیوں کو تو پکڑ لے پروردگار۔ وشتت شملهم ومزقهم كل مزق اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم اللهم عليك باليهود الصهاينة
اللهم عليك باليهود الصهاينة अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा। اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد अल्लाह हमारे मरीजों को तो शिफा अता फरमा। ندرأ बक في نحورهم अल्लाह तू गनी है और हम फकीर हैं। अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाह तू गनी और हम फकीर हैं। अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। مرضانا وارحم अल्लाह हमारे ऊपर बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह हमें नाउमीदों में से ना बना। اللهم अल्लाह हमारे ऊपर बारिश नाजिल फरमा और हमें नाउमीदों में से ना बना। أنت الله لا إله إلا أنت الغني अल्लाह तू हमारी मग़फ़िरत फरमा और हम पे मुसलसल बारिश अता फरमा। اللهم وانزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا अल्लाह हम पे रहमत की बारिश अता फरमा। اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا अल्लाह ما علينا مدرارا واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى अल्लाह हम तेरे माबूदों में, अल्लाह हम तेरे मखलूक में से एक मखलूक हैं। kami tidak bisa hidup tanpa hujan darimu. وتجعله بلاغا अल्लाह हम पर अल्लाह हम तुझ पर ही भरोसा करते हैं। اللهم إنا अल्लाह अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं फरमाएगा غنى तो हम ते खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। بذنوبنا فلا تمنع अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। وإن لم तग़फिर लना वतरहमना अल्लाह और हमें क़ब्र के अज़ाब से, अल्लाह हमें आग के अज़ाब से बचा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى والسنة يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم واحقن دماءهم واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم وول عليهم خيارهم واكفهم أشرارهم وابسط الأمن والعدل والرخاء في ديارهم وأعذهم من الشرور والفتن وأعذهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انصر جنودنا اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود اللهم سدد رأيهم وصوب رميهم واشد أزرهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على من بغى عليهم اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم وارحم شهداءهم واشف جرحاهم واحفظهم في أهليهم وذراريهم إنك سميع الدعاء اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين مظلومين في فلسطين وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم وعجل فرجهم وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم اللهم عليك بالطغاة اللهم عليك بالطغاة الظالمين ومن شايعهم ومن أعانهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ومزقهم كل مزق اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الصهاينة اللهم عليك باليهود الصهاينة المحتلين الغاصبين فإنهم لا يعجزونك اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنت الله لا إله إلا
أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وأنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم غيثا مغيثا، غدقا سحا، مجللا، تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن سقياك. اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.